میرے بعد کیا ہوگا، تجھ سے پہلے کیا تھا، میں اس کو نہیں مانتا، تجھے کون مانتا، میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے ہو، میں سب کو فتح کر لوں گا، فتح کرنے کی خواہشی کو فتح کر لو بھائی، میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے، تم جس کے لیے رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا، یہ بات ہے، میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے، تم جس کے لیے رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا، میں کامیابی کا راز جانتا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے، بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی، ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے، ہاں بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی، لائبریری سے باہر بھی علم ہے اور علم سے باہر بھی علم ہے، کر لو بات، ہاں لائبریری سے باہر بھی علم ہے اور علم سے باہر بھی علم ہے، ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے، ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں، ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں، کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں، یہ سارا منظر موجود نظر کا مرہون ہے، نظر کا موجود، آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے، کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آیا چاہتی ہے اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے، قطرہ کلثوم کے روبرو ہی نہیں دو بدو بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا، قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و ماخذ پر نظر رکھے، وہ اپنے محبوب مونس اور غمگسار مالک سے رابطہ رکھے، وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے، وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب قرزم کی لگن میں رہے، یہی اس کی ہستی کی اساس ہے، اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی، وقت تو صرف دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے، وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے ناآشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے،